بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کی طرف واپس آئے اور انہوں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے آپ سے کہا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجو ورنہ بادشاہ کے ہاں ہمیں خیر نہیں ملے گی۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کا مطالبہ کر دیا اور کہا ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم سے اسی طرح بے خوف ہو جاؤں جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم سے مطمئن ہو گیا تھا؟ کیا تم یوسف کا قصہ بھول گئے ہو؟ کیا بنیامین کی تم اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی؟ اللہ بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنا مال اپنے سامان میں پایا تو باپ سے کہنے لگے، عزیز مصر ایک شریف آدمی ہے، دیکھیے اس نے ہمارا مال واپس کر دیا اور ہم سے قیمت بھی وصول نہیں کی۔ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کا حصہ بھی حاصل کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں روانہ کروں گا جب تک تم اللہ سے عہد نہیں کرو گے، تم اسے واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم پر کہیں غلبہ پا لیا جائے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ محترم ناظرین، بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام تک پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے پاس گھر میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، میں تیرا بھائی ہوں۔ بنیامین کو یہ سن کر تسلی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بنیامین سے عرصہ دراز کے بعد ملے۔ اس نے اپنے ماں باپ، گھر اور بچپن کو یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین اس کے پاس ہی رہے اور اسے ہر روز دیکھے، اس سے باتیں کرے۔ محترم ناظرین، یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین اس کے پاس ہی رہے، اسے ہر روز دیکھے اور اس سے باتیں کرے اور اس سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھے، اس کی کیا صورت ہو؟ بنیامین تو کل واپس کنعان جانے والا ہے، اس کی کیا صورت ہو؟ بھائیوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہو کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس بغیر کسی سبب کے رکھ لے؟ لوگ کہیں گے، عزیز مصر نے ایک کنعانی باشندے کو بغیر کسی سبب کے اپنے پاس روک لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ذہین اور عقل مند تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا، وہ اس میں پانی پیتے تھے۔ اس نے برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، سنو تم چور ہو۔ بھائیوں نے دیکھا اور کہا، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے بادشاہ کا برتن گم ہو گیا ہے، جو یہ برتن لائے گا اسے انعام میں ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم جانتے ہو ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اس کی کیا سزا ہو اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا، سزا کے طور پر اسی شخص کو رکھ لیا جائے جس کے سامان میں یہ برتن پایا جائے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ برتن بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائی شرمندہ ہوئے لیکن شرمساری کا اظہار کیے بغیر انہوں نے کہا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنا تو خاموش رہے اور ناراض نہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام شریف اور بردبار تھے۔ بھائیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے، ہمیں آپ حسن سلوک کا پیکر دکھائی دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمیں اپنا سامان ملا، ورنہ ہم ظالم ٹھہریں گے۔ اس طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہوئے بہت خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام زمانہ دراز سے اکیلے تھے، وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو دیکھ نہ پائے۔
اللہ بنیامین کو اس کے پاس لے آیا، وہ اسے اپنے پاس بھلا کیوں نہ روکتے، اسے جی بھر کر دیکھتے اور اس سے باتیں کرتے۔ کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس رہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔